السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار DL.Ed اردو ایگزام 2025 کے لیے ٹاپ اردو ادب کے سوالات۔ آپ لوگوں کی خواہش ہے کہ اردو گرامر بھی پڑھائیں۔ آپ کو میں بتا دوں کہ اس کلاس کا جب آغاز ہوا تو اردو گرامر سے ہی ہوا تھا، پھر انشاءاللہ اردو ادب جب مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کو اردو گرامر کے سوالات بھی آپ کے سامنے لائے جائیں گے۔ تو آج ہمیں جو پڑھنا ہے وہ اردو ادب کو پڑھنا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا شروعات کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرے۔ ہماری خواہش ہے کہ جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں ان تمام کا بہار DL.Ed اردو ایگزام جو ہونے والا ہے یا اس کے علاوہ جو دیگر کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کے اندر بچے اچھے نمبرات حاصل کرے اور ان کا ایڈمیشن ہو جائے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا شروعات کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 1 ہے، راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کس شہر میں ہوئی، کہاں ہوئی؟ دیکھیے پشاور، لاہور، اسلام آباد، دہلی۔ تو راجندر سنگھ بیدی جو ہے یہ پیدا ہوئے آپ کو لاہور میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ لاہور میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیے بیدی کا انٹرویو کس نے لیا؟ راجندر سنگھ بیدی ان کا انٹرویو کس نے لیا؟ سر سید حالی، عصمت چغتائی، مولانا ابوالکلام آزاد۔ راجندر سنگھ بیدی کا جو انٹرویو لیے ان کا نام تھا عصمت چغتائی، یہ ایک لیڈیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے بیدی کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش ہوئی؟ 1911، 1913، 1915، 1920۔ راجندر سنگھ بیدی پیدا ہوئے ہیں 1915 عیسوی میں۔ کب؟ 1915 عیسوی میں۔ بیدی کی وفات کب ہوئی، یعنی ان کا انتقال کب ہوا، کس سال کے اندر ہوا؟ 1985، 1984، 1975، 1991۔ سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی 1984 عیسوی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5 ہے، ایک چادر میلی سی کیا ہے؟ ایک چادر میلی سی یہ کیا ہے؟ دیکھیے ناول، افسانہ، ڈرامہ، مضمون۔ ایک چادر میلی سی یہ ہے آپ کو ناول ہے۔ کیا ہے؟ ناول ہے۔ کن کا ہے؟ تو راجندر سنگھ بیدی کا ناول ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بیدی کے پہلے افسانے کا کیا نام ہے؟ راجندر سنگھ بیدی جو ہے ان کے پہلے افسانے کا کیا نام ہے؟ دیکھیے چار چہرے نہیں ہو سکتا، کفن نہیں ہے، مہارانی کا تحفہ ہے۔ ان کے پہلے افسانے کا کیا نام ہے؟ مہارانی کا تحفہ۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر کہلائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 7، بیدی کی وفات کہاں ہوئی، یعنی ان کا انتقال جو ہوا کس جگہ ہوا؟ لاہور، پشاور، لکھنؤ، ممبئی۔ ان کا انتقال ہوا ممبئی میں۔ کہاں ہوا ان کا انتقال؟ ممبئی کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 8 ہے، کس نے بیدی کو اردو افسانے کا ناخدا قرار دیا؟ راجندر سنگھ بیدی کو کس نے اردو افسانے کا ناخدا قرار دیا تھا؟ دیکھیے سالک لکھنوی نہیں ہے، حالی نہیں، کلیم الدین احمد نہیں، بلکہ خواجہ احمد عباس، انہوں نے راجندر سنگھ بیدی کو اردو افسانے کا ناخدا قرار دیا۔ آسان لفظ میں سوال پوچھے گا کہ ناخدا اردو افسانے کا کون ہے تو آپ کو لکھ سکتے ہیں راجندر سنگھ بیدی، یا اسی طریقے سے سوال بنے گا کہ اردو افسانے کا ناخدا جو راجندر سنگھ بیدی کو قرار دیا گیا تو کس نے دیا ہے ناخدا اردو افسانے کا، ہے نا، قرار؟ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ خواجہ احمد عباس ہو جائے گا۔ اس کے بعد بیدی سے انٹرویو کب لیا گیا؟ راجندر سنگھ بیدی سے جو انٹرویو لیا گیا یہ کب، کس سال کے اندر؟ 1984، 1980، 1971، 1970۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی 1984 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 10، بیدی کس صنف کے لیے جانے جاتے ہیں؟ صنف بمعنی قسم،
بیدی کس صنف کے لیے جانے جاتے ہیں؟ یہ بہت مشہور سوال ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ تنقید، افسانہ نگار، صحافی، ان میں کوئی نہیں۔ راجندر سنگھ بیدی جو ہے ایک افسانہ نگار ہے اور اسی نام سے یہ مشہور ہے، معروف بھی ہیں، تو آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے بیدی نے کون سا ڈرامہ لکھا؟ مشہور تو ہے افسانہ نگار کی بنا پر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے صنف کے اندر وہ کام نہیں کر سکتے، بلکہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر صنف کے اندر آدمی مشہور ہو جائے۔ دیکھیے، انارکلی، سفید خون، 7 کھیل، رستم و سہراب۔ تو بیدی کا جو ڈرامہ ہے نا، اس کا نام ہے آپ کو 7 کھیل۔ کیا نام ہے؟ 7 کھیل، یاد رکھیے گا۔ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ دانو دوام، الاؤ، آنکھ مچولی، خواب و خیال۔ تو بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ کسے کہتے ہیں؟ جب بہت سارے افسانہ ایک ساتھ جمع ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں افسانوی مجموعہ۔ کیا بولتے ہیں اسے؟ افسانوی مجموعہ۔ تو دیکھیے ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے دانو دوام ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے عصمت چغتائی کے بھائی کا کیا نام ہے؟ عصمت چغتائی وہی جنہوں نے راجندر سنگھ بیدی کا انٹرویو لیا، ان کے بھائی کا کیا نام ہے؟ انور بیگ، اکرم بیگ، عظیم بیگ، اشرف بیگ۔ تو عصمت چغتائی کے بھائی کا نام ہے عظیم بیگ۔ کیا نام ہے؟ عظیم بیگ نام ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، شامل نصاب انٹرویو میں کس کا انٹرویو لیا گیا؟ سر سید، سہیل، چک بست، بیدی۔ ابھی باتیں آئی ہے کہ راجندر سنگھ بیدی کا انٹرویو لیا گیا، تو شامل نصاب انٹرویو جو ہے آپ کے درخشاں حصہ دوم کے اندر، اس کے اندر کس کا انٹرویو لیا گیا؟ تو راجندر سنگھ بیدی کا انٹرویو لیا گیا۔ کس نے لیا؟ تو عصمت چغتائی نے لیا۔ ایک اور نام آتا ہے فیاض رفعت کا، لیکن اس کا تذکرہ کتابوں کے اندر نہیں کیا جاتا ہے، یعنی سوال کے اندر نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، بیدی سے انٹرویو کب لیا گیا؟ 16 فروری 1970، 16 جولائی 1984، اس کے بعد ہے 1985، 1975۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو سوال نمبر 15 کا آپشن نمبر بی، یعنی 16 جولائی 1984 عیسوی میں راجندر سنگھ بیدی کا انٹرویو لیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیے، کسی شخصیت سے سوال و جواب پر مشتمل ملاقات کو کیا کہتے ہیں؟ کسی شخصیت سے سوال و جواب پر مشتمل ملاقات کو کیا کہتے ہیں؟ یا آپ دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ 2 اشخاص کی گفتگو، یعنی 2 شخص کی بات چیت کسی خاص موضوع پر جو ہو اس کو کہتے ہیں انٹرویو۔ سو کیا کہتے ہیں؟ انٹرویو کہتے ہیں۔ دیکھیے، مناظرہ، مباحث، گفتگو، انٹرویو۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی، انٹرویو۔ یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے، یہ اور ہم نے جو استعمال کیے ہیں، دونوں کا معنی مطلب ایک ہی ہے۔ کسی شخصیت سے سوال و جواب پر مشتمل ملاقات کو کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں انٹرویو۔ یا آپ کہیں گے، دوسری تعریف یہ بھی لکھی رہتی ہے کہ 2 اشخاص کی گفتگو کسی خاص موضوع یا عنوان پر جو ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں انٹرویو۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے۔ اس کے بعد ہے راجندر سنگھ بیدی آل انڈیا ریڈیو میں کس عہدے پر تھے؟ ہے نا، اسٹیشن ڈائریکٹر ہے، سنگر ہے، کلرک ہے، اناؤنسر ہے نا۔ تو سوال نمبر 17 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی اسٹیشن ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز تھے آل انڈیا ریڈیو میں۔ کون؟ راجندر سنگھ بیدی صاحب۔ سوال نمبر 18 ہے، بیدی پوسٹ آفس میں کہاں کام کرتے تھے؟ بیدی پوسٹ آفس میں کہاں کام کرتے تھے؟ پشاور، لاہور، دہلی، ممبئی۔ تو بیدی جو ہے پوسٹ آفس میں جو کام کرتے تھے لاہور میں کام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 19۔ سوال نمبر 19 ہے، بیدی اور اوپندر ناتھ اشک میں کیا رشتہ تھا؟ ان دونوں کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ بھائی کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، دوستی کا رشتہ، ان میں سبھی۔ تو راجندر سنگھ بیدی اور اوپندر ناتھ اشک میں جو رشتہ تھا وہ ایک دوستی کا رشتہ تھا۔ کیسا رشتہ تھا؟ دوستی کا رشتہ تھا جی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو چک بست کی پیدائش کب ہوئی؟ یعنی کس سال کے اندر ان کی پیدائش ہوئی؟ 1880، 1882، 1890، 1892۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے، یعنی 1882 عیسوی۔
اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو فلسفیانہ فکر کے اظہار کے لیے شاعری کی کون سی صنف مؤثر ہے؟ فلسفیانہ فکر کے اظہار کے لیے یعنی اس کو ظاہر کرنے کے لیے شاعری کی کون سی صنف یعنی قسم مؤثر ہے؟ نظم، قصیدہ، غزل، مرثیہ۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی نظم ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے نظم، ایک منٹ، اس کے بعد آپ کو نظم۔ مناظر فطرت کے شاعر کون ہیں؟ مناظر فطرت کے شاعر کون ہیں؟ دیکھیے، اقبال، چک بست، آزاد، نذیر، اکبر آبادی۔ مناظر فطرت کہے یا مناظر قدرت کہے، دونوں لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا یعنی چک بست ہو جائے گا۔ اس کے بعد چک بست کی پیدائش کہاں ہوئی یعنی کس جگہ کے اندر ان کی پیدائش ہوئی؟ بنارس، لکھنؤ، فیض آباد، آگرہ۔ دیکھیے ان کی پیدائش جو ہوئی ہے اتر پردیش کے فیض آباد میں۔ کہاں ہوئی ہے؟ فیض آباد میں، جس کا اب نام کیا رکھ دیا گیا ہے؟ ایودھیا رکھ دیا گیا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو چک بست کی وفات کس بیماری سے ہوئی؟ بخار، کورونا، یرقان، فالج۔ تو ان کا جو انتقال ہوا ہے وہ فالج کی بیماری کی وجہ سے ہے نا۔ کس بیماری کی وجہ سے؟ فالج کی بیماری کی وجہ سے۔ سوال نمبر 6 ہے، چک بست کی وفات کب ہوئی یعنی کس سال کے اندر چک بست کا انتقال ہوا؟ 1920، 1922، 1925، 1926۔ ان کا انتقال جو ہوا ہے 1926 میں۔ کہاں ہوا؟ رائے بریلی اسٹیشن پر ان کا انتقال ہو گیا۔ آئے تھے ایک مقدمہ کے سلسلے میں رائے بریلی، لیکن جب وہاں سے لوٹے تو اسٹیشن پر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ دیکھیے اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 7، چک بست نے بی اے کب کیا؟ 1900، 1902، 1905، 1907۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی 1905 عیسوی۔ اس کے بعد ہے چک بست نے وکالت کب پاس کیا؟ 1906، 1907، 1908، 1909۔ چک بست نے وکالت کس سال کے اندر پاس کیا؟ تو 1908 عیسوی کے اندر انہوں نے وکالت پاس کیا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر کتنا ہے؟ 9 ہے۔ چک بست کا پورا نام کیا تھا؟ چک بست کا پورا نام کیا تھا؟ دیکھیے، پنڈت دیال پنڈت برج نارائن، بعض آدمی اس کو برج نارائن پڑھتا ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پنڈت برج نارائن، پنڈت ورما، شنکر ورما۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے یعنی پنڈت برج نارائن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو چک بست نے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ پروفیسر، ڈاکٹر، افسر، وکیل۔ چک بست نے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ تو وکیل تھے، تو یہ وکیل کا پیشہ اختیار کیے تھے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو چک بست کی کون سی نظم شامل نصاب ہے یعنی درخشاں حصہ دوم کے اندر شامل ہے؟ مناظر قدرت، نظم بہت آسان تھی، پہلے کھڑا ڈنر، انڈیا گیٹ۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے کہلائے گا یعنی مناظر قدرت۔ کہیں کہیں پہ مناظر فطرت بھی لکھا ہوتا ہے، تو ہمیں شک میں نہیں پڑھنا ہے بلکہ اس میں بھی چک بست کا نام ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، جدید نظم کے آغاز کا سلسلہ کس سے شروع ہوگا؟ کس نے شروع کیا ہے نا؟ اس طریقے سے بولیے، اقبال، فیض، حالی، یہ سبھی۔ جدید نظم کے آغاز کا سلسلہ، جدید کے معنی آتے ہیں نیا، تو نئے نظم کے آغاز کا سلسلہ کس نے شروع کیا ہے نا؟ دیکھیے حالی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 13 ہے، چک بست کے بزرگ کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟ علی گڑھ، لکھنؤ، بنارس، کاشی۔ ان کے جو بزرگ ہیں یعنی ان کے جو بڑے ہیں وہ تعلق رکھتے تھے لکھنؤ سے، اور چک بست کا تعلق کہاں سے تھا؟ فیض آباد سے، ٹھیک ہے۔ تو آپشن نمبر بی لکھنؤ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، چک بست نے پہلی غزل کتنے برس کی عمر میں کہی یعنی کتنے سال کی عمر میں کہی؟ 11، 12، سی میں ہے 9، 10 اور ڈی میں ہے 15۔ تو چک بست نے پہلی غزل جو کہی ہے 9-10 سال کی عمر میں، 9 کہیں صرف یا 10 کہیں تو شک واقع ہو جائے گا۔ آپ آپشن بھی اسی طریقے سے دیا ہوا کتاب کے اندر 9-10 سال، تو ہمیں بھی ایسا ہی کہنا ہے کہ نہیں؟ آگے دیکھیے، آگے ہے آپ کو سوال نمبر 15، مقدمہ کے سلسلے میں چک بست رائے بریلی کب گئے؟ دیکھیے 1926، 1925، 1920، 1922۔
یہ انتقال کب کیے تھے؟ 1926 میں، گئے بھی تھے 1926 میں، جس دن گئے تھے نا اسی دن غالباً ان کا انتقال ہو گیا تھا 1926 میں۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے نظم مناظر قدرت میں کس شہر کی منظر کشی کی گئی ہے؟ بنارس، دہرادون، علی گڑھ، حیدرآباد۔ سوال نمبر 16 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا، یعنی دہرادون کی منظر نگاری کی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو جگن ناتھ آزاد کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ 1918، 1920، 1921، 1925۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی 1918 عیسوی۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 2، جگن ناتھ آزاد کہاں پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کہاں ہوئی، کس جگہ کے اندر ہوئی؟ دیکھیے، لاہور، عیسیٰ خیل، بنارس، کراچی۔ تو لاہور میں یہ پیدا نہیں، بلکہ جگن ناتھ آزاد جو پیدا ہوئے عیسیٰ خیل میں۔ عیسیٰ خیل کہاں ہے؟ تو یہ بھی پاکستان میں، لاہور بھی پاکستان میں، کراچی بھی پاکستان میں، بنارس ہے آپ کو یو پی کے اندر۔ تو آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ دیکھیے اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد آپ کو جگن ناتھ کس ملک میں پیدا ہوئے؟ ابھی بات آئی عرب، ہندوستان، پاکستان، امریکہ۔ آنکھ بند کے آپ کو جواب دینا ہے پاکستان میں، آنکھ بند کر لی یا جواب دے دیجیے پاکستان۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 4، جگن ناتھ آزاد کا انتقال کب ہوا؟ 2001، 2002، 2004، 2005۔ ان کا انتقال ہوا ہے 2004 کے اندر۔ کب ہوا؟ 2004 کے اندر۔ اس کے بعد دیکھیے جگن ناتھ آزاد کے والد کا کیا نام تھا؟ دیا شنکر، تلوک چند محروم، گنگا پرساد، رتن ناتھ۔ ان کے والد صاحب کا نام یعنی ان کے ابو کا جو نام تھا وہ تھا آپ کو تلوک چند محروم۔ کیا نام تھا؟ تلوک چند محروم تھا۔ اس کے بعد دیکھیے انڈیا گیٹ کس کی نظم ہے؟ انڈیا گیٹ کس کی نظم ہے؟ ندا فاضلی، اقبال، جگن ناتھ آزاد، پرویز شاہدی۔ انڈیا گیٹ جو ہے یہ جگن ناتھ آزاد کی نظم ہے۔ کس کی نظم ہے؟ جگن ناتھ آزاد کی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو انڈیا گیٹ کہاں ہے؟ کولکاتہ، دہلی، بنارس، پٹنہ۔ تو انڈیا گیٹ جو ہے ہر کسی کو معلوم ہے کہ یہ دہلی میں واقع ہے۔ کہاں واقع ہے؟ دہلی کے اندر ہے۔ اس کے بعد دیکھیے انڈیا گیٹ کی تعمیر کس نے کی؟ انڈیا گیٹ کی تعمیر یعنی اس کو بنایا کس نے؟ انگریزوں نے، مغلوں نے، افغانوں نے، ان میں کوئی نہیں۔ تو دیکھیے انڈیا گیٹ کی جو تعمیر ہے وہ انگریزوں نے کی۔ کس نے کی؟ انگریزوں نے۔ اس کے بعد دیکھیے تاج محل کس نے تعمیر کروائی تھی، یعنی کس نے بنوائی تھی؟ بابر نے، شاہ جہاں نے، اکبر نے، ہمایوں نے۔ تو تاج محل جو ہے شاہ جہاں نے بنوائی تھی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو جگن ناتھ آزاد نے کس موضوع سے ایم اے کیا؟ اردو، عربی، فارسی، ہندی۔ تو جگن ناتھ آزاد نے جس موضوع سے ایم اے کیا اس کا نام تھا فارسی۔ کیا نام تھا؟ فارسی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو جگن ناتھ آزاد نے ایم اے کب کیا، یعنی کس سال کے اندر کیا؟ 1940، 1944، 1950، 1951۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے، یعنی 1944 عیسوی میں جگن ناتھ آزاد نے ایم اے کیا۔ اس کے بعد دیکھیے جگن ناتھ آزاد کے والد کون سی ملازمت کرتے تھے؟ ملازمت کہے تو نوکری۔ ان کے جو والد صاحب تھے نا وہ کون سی نوکری کرتے تھے؟ استاد تھے، وکیل تھے، ڈاکٹر تھے، یہ سبھی۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی استاد۔ استاد کس کو بولتے ہیں؟ پڑھانے والے کو بولتے ہیں۔ اردو میں استاد بولتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ماسٹر بولتے ہیں، سر بولتے ہیں، اس طریقے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے آپ، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 13 ہے، کیا ہے؟ جگن ناتھ آزاد تقسیم ملک کے بعد کہاں چلے گئے؟ لاہور، آگرہ، دہلی، لکھنؤ۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی دہلی چلے گئے۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 14، جگن ناتھ آزاد کا انتقال کہاں ہوا، یعنی کس جگہ ہوا؟ لاہور، آگرہ، دہلی، لکھنؤ۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی دہلی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 15 ہے، جو کہ آخری سوال ہے آج کی کلاس کا۔ شجاعت کا مطلب کیا ہے؟ بہادری، بلندی، خوبی، امداد۔ شجاعت کا مطلب ہے آپ کو بہادری۔ کیا ہے؟ بہادری ہے۔ شجاعت و بہادری۔ آپ دوسرا اگر مترادفات میں جائیں گے تو شجاعت و بہادری آ جائے گا، یعنی مترادف کے معنی کیا آتے ہیں؟ مترادف کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے الفاظ تو الگ الگ ہو، معنی مطلب ایک ہو۔ تو شجاعت کے معنی بہادری یا بہادری کے معنی بھی بہادری، ٹھیک ہے؟ شجاعت کا مطلب کیا ہے؟ تو بہادری ہے۔ دیکھیے آج کے لیے اتنا ہی۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اگر آپ کو اچھی تیاری کرنی ہے، اچھے نمبرات حاصل کرنے ہیں، 25 میں 25 اردو میں نمبر لانا ہے، تو آپ کو ہمارے چینل سے جڑے رہنا ہوگا اور آنے والے ایگزام کی تیاری اسی چینل پر رہ کے کرنا ہوگا۔ ہم آپ کی تیاری کے لیے روزانہ بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، آپ اسے دیکھیں اور آنے والے ایگزام کی مکمل طور پر تیاری کریں۔ آپ جتنا محنت کریں گے اتنی اچھی تیاری ہوگی، آپ محنت نہیں کریں گے تو تیاری نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے لیے ہم نے PDF کو فری کر دیا ہے کہ بچے کو پڑھنے میں کوئی دشواری نہ ہو، اس لیے اگر آپ کو PDF لینا ہے فری میں تو اس کے لیے ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں اور فری میں PDF بھی حاصل کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں، ان کو بھی اس چینل سے جوڑیں تاکہ آپ بھی پڑھ سکے، آپ کا دوست احباب بھی پڑھ سکے اور دونوں آدمی کامیاب ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔